بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، A1 ٹی وی کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں سمیرہ سلیم اور میں ہوں فیصل مقصود۔ نظر ڈالتے ہیں خبروں پر۔ گوٹکی کے مختلف علاقوں خانپور مہر، میرپور، ماتھیرو، ڈیرکی، داد، لغاری، جاروار، جار لون، مبارک لکھن اور دیگر علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل کا فصلوں پر حملہ۔ ٹڈی دل کے حملے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی گندم کی فصل متاثر ہو رہی ہے۔ مسلسل کئی ماہ سے ٹڈی دل کے حملے جاری رہنے سے کاشتکار بھی سخت پریشان ہیں۔ کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت دھواں اور برتن بجا بجا کر ٹڈی دل کو بھگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے متعدد بار سپرے کروائے جانے کا دعویٰ مگر کوئی عمل نہ ہوا۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ہماری تیار شدہ گندم اور دیگر فصل متاثر ہو رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ ٹڈی دل کو بھگانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام کرے اور ہماری فصلوں کو بچایا جائے۔ مہنگائی کے ہاتھوں ستائی ہوئی عوام تحریک انصاف کی حکومت پر پھٹ پڑی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے غریب عوام سے 2 وقت کی روٹی تک چھین لی ہے۔ لوگوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے امجد ملک سے گجرخان کی عوام نے کیا گفتگو کی، آئیے جانتے ہیں امجد ملک کی اس رپورٹ میں۔ آٹے کا بحران بہت سخت ہے۔ آٹا سستا کیتا جائے، غریب نہیں عوام نہیں پہنچ تو باہر ہے۔ 2 ٹائم نہیں روٹی بھی گورنمنٹ کھسی کی دی اساں کولوں۔ خان صاحب سفید پوش طبقہ بہت پریشان ہے۔ یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں سوداگر، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، ان کے خلاف کارروائی کریں اور مصنوعی مہنگائی سے غریب عوام کی جان چھڑائیں۔ آپ کو ووٹ دے کر ہم نے سیٹ پر اس لیے نہیں بٹایا تھا کہ آپ ہم غریبوں کو ذلیل خوار کرتے پھریں۔ سفید پوش طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ گندم سارے ملنے کو نہیں پیا، یہ ملنے پی بہت مہنگے دامن ملنے پیا ہے۔ ساری حکومت ہے گزارش ہے کہ سارے گندم مہیا کی دی جائے۔ لوگوں کا یہاں پر یہی کہنا تھا کہ گورنمنٹ نے غریب عوام سے 2 وقت کی روٹی تک چھین لی ہے۔ ایک تو آٹا مل نہیں رہا، اگر مل بھی رہا ہے تو بہت ہی مہنگے داموں پر مل رہا ہے۔ جہاں پر غریب عوام نے گورنمنٹ سے امداد کی اپیل کی ہے، وہیں پر دکاندار حضرات بھی شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ گندم ایک تو ان کو مل نہیں رہی ہے، اگر مل رہی ہے تو بہت ہی مہنگے داموں مل رہی ہے۔ کیمرہ مین ثانی بٹ کے ساتھ امجد ملک، A1 نیوز، گجرخان۔ پشتین سرخاب میں پریشر کوکر کا دھماکہ، 4 بچے جاں بحق۔ واقعہ سرخاب کے رہائشی نیک محمد کے گھر میں پیش آیا۔ جاں بحق افراد میں عطاء الرحمان جس کی عمر 8، جانان خان جس کی عمر 13 سال، بی بی رحمانیہ جس کی عمر 7 سال بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں میں نثار خان جس کی عمر 12 سال، حبیب اللہ جس کی عمر 7 سال ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے زرعی خوشحالی منصوبہ کے تحت گھریلو سطح پر مرغبانی کو فروغ دینے کے لیے حکومت پنجاب نے مرغیوں کی رعایتی قیمت پر تقسیم کی اسکیم جاری رکھی ہوئی ہے، جس کے توسط سے سالانہ 5 لاکھ مرغیاں تقسیم کی جائیں گی۔ ڈائریکٹوریٹ لائیو اسٹاک حکومت پنجاب راولپنڈی میں اسکیم کے تحت درخواست دہندگان میں پولٹری یونٹس بذریعہ قراردادی تقسیم کی گئی۔ اس حوالے سے راولپنڈی سے عامر عباسی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پاکستان کے زرعی خوشحالی منصوبے کے تحت گھریلو سطح پر مرغبانی کو فروغ دینے کے لیے حکومت پنجاب نے مرغیوں کی رعایتی قیمت پر تقسیم کی اسکیم جاری رکھی ہوئی ہے، جس کے توسط سے سالانہ 5 لاکھ مرغیاں تقسیم کی جائیں گی۔ یہ بات ڈائریکٹوریٹ لائیو اسٹاک راولپنڈی نے درخواست دہندگان میں پولٹری یونٹ بذریعہ قراردادی تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتائی۔ قراردادی کا افتتاح MNA شیخ راشد شفیق نے کیا۔ تقریب میں ڈائریکٹر لائیو اسٹاک راولپنڈی ڈویژن ڈاکٹر سید ندیم بدر، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک اور دیگر افسران اور پولٹری یونٹ کے اصول کے لیے درخواست دہندگان بھی موجود تھے، جبکہ ایک پولٹری یونٹ میں 5 مرغیوں اور 1 مرغے پر مشتمل ہے اور یہ یونٹ 1050 روپے کی رعایتی قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے MNA شیخ راشد شفیق نے کہا کہ حکومت پنجاب نے گھریلو مرغبانی کی اسکیم شروع کر کے معیشت دوست اقدامات کیے ہیں۔ یہ اسکیم گھریلو سطح پر انڈوں کی پیداوار کے اعتبار سے افراد خانہ خصوصاً بچوں کی غذائیت کا بہترین پیکیج ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر لائیو اسٹاک سید ندیم بدر نے MNA شیخ راشد شفیق کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پولٹری یونٹس کی بذریعہ قراردادی تقسیم کا مقصد اس پر عمل درآمد اور شفافیت کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے کے تحت درخواست دہندگان میں 200 پولٹری یونٹ تقسیم کیے گئے ہیں اور جن درخواست دہندگان کا نام اس قراردادی میں نہیں نکلا، ان کو اگلے قراردادی میں شامل کیا جائے گا، جو کہ آئندہ عرصے میں بہت جلد منعقد کی جائے گی۔ عامر عباسی، A1 ٹی وی، راولپنڈی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض اور DPO سید حسنین حیدر کا سبزی منڈی کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر اور DPO نے اشیاء کے معیار اور مقدار کو چیک کیا اور ریٹ لسٹ بھی چیک کی اور خریداری کے لیے آنے والے لوگوں سے ریٹس بھی معلوم کیے۔ لوگوں کے مسائل سننے کے لیے DC چنیوٹ محمد ریاض نے اپنے آفس میں DPO سید حسنین حیدر کے ساتھ مشترکہ کھلی کچہری بھی لگائی۔ ڈپٹی کمشنر اور DPO نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد یہ ہے کہ عوامی مسائل
مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کر کے پہنچایا جائے۔ ڈی سی نے درخواست گزاروں کے مختلف محکموں سے متعلقہ مسائل سنتے ہوئے موقع پر موجود افسران کو جلد مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ اب شامل کرتے ہیں سبی کے علاقے میں عین آباد روڈ جو کہ اندرون سندھ اور بلوچستان کو جوڑتی ہے، جو کہ عرصے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ٹریفک حادثات معمول بن چکے ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں سبی سے ظہور بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ اندرون سندھ اور بلوچستان کو جوڑنے والی شاہراہ الہ آباد روڈ جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آئے روز ٹریفک حادثات معمول بن چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ سبی کی مین شاہراہ الہ آباد روڈ ہے اور یہ جو ہے نا سندھ اور بلوچستان مین ہائی وے کو ملاتی ہے، اور فی الحال اس کی کنڈیشن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی بارش ہو جائے یا موسم کی خرابی کی وجہ سے یہاں پر بارش اور نالی کا گندا پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تمام گزرنے والوں کو، بوڑھے اور نمازی اور خاص کر کے طلباء کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الہ آباد کے علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ الہ آباد روڈ کو فی الفور تعمیر کروایا جائے تاکہ آنے جانے والے مسافروں اور ٹرانسپورٹروں و دیگر شہریوں کو آنے جانے میں آسانی ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہور احمد، A1 ٹی وی، سبی۔ صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت و امداد باہمی جام اکرام اللہ کی مختلف وفود سے ملاقات اور بات چیت۔ سلیکٹڈ حکومت کا گھر جانا اب وقت کی اولین ترجیحات بن چکی ہے۔ سلیکٹڈ حکومت کو سلیکٹ کرنے والے خود سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ لگتا ہے امپائر کی انگلی بہت جلد اٹھنے والی ہے۔ 18 ماہ کی حکومتی کارکردگی ملک اور عوام کے لیے خطرہ ثابت ہوئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ پر خدشات کر کے حکومت نے ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے۔ رپورٹ پر خدشات ظاہر کرنے والے ماضی میں انہی رپورٹوں کی مثالیں دیتے رہے ہیں۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹوں کو مستند قرار دے چکے ہیں۔ گجرخان سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ گجرخان میں ANF اور پولیس کی بڑی کارروائیاں۔ ANF نے ہیروئن سمگل کرنے کی کوششیں ناکام بنا دی۔ ہیروئن سمگل کرنے والے شخص کا نام پرویز بٹ اور تعلق آزاد کشمیر سے بتایا جاتا ہے۔ ہیروئن برمنگم بھجوائی جا رہی تھی۔ ہیروئن ڈائننگ ٹیبل کے اندر اور جوتوں میں چھپائی گئی تھی۔ تھانہ جاتلیا پولیس کی کارروائی، بدنام زمانہ بدماش ناصر محمود عرف ناصری کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 1 رائفل، 2 پسٹل برآمد۔ ملزم نے اسلحہ کی نمائش، بدماشی اور معاشرتی برائیوں سے علاقے میں خوف پھیلا رکھا تھا۔ A1 ٹی وی کی علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں A1 ٹی وی کے ساتھ۔ MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے، کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہے ہیں۔ دبئی میں ہی تو ہو گئی پاپا۔ بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ MCB برق رفتار، جو دے آپ کو ملک بھر کے ATMs اور 1350 سے زائد MCB برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت۔ MCB برق رفتار سے بھیجی گئی رقم MCB لائٹ والیٹ یا MCB آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں۔ MCB برق رفتار، فوراً سے فوری۔ MCB بینک فار لائف۔